یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز کربلا کے بعد اس میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، مسلم کی موت کے فوراً بعد حسین بن نمیر لشکر یزید کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں تمام مکے والے اور اہل حجاز ان سے بیعت کر چکے تھے اور مدینے کے سب لوگ بھی ان کی طرف چلے آ رہے تھے۔ نجدہ بن عامر بھی اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ان سے جا ملا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، یزیدیوں کا اتنا بڑا لشکر جب اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے مکہ پہنچا تو یہ دیکھ کر کچھ لوگ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے یزید کے ساتھ میں صلح کرنے کا مشورہ دیا۔ یزید نے اس جنگ سے پہلے آپ کی طرف ایک میسج بھجوایا تھا کہ میں ایک چاندی کی کڑی، 2 سونے کی چینیں اور ایک چاندی کا توگ بھیج رہا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ تم ان چیزوں کو پہن کر ضرور میرے پاس میں آؤ گے، ورنہ میں تم پر لشکر کے ساتھ اٹیک کروں گا۔ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اسے کپڑے کے نیچے پہن کر اس کے پاس میں چلے جائیں تاکہ یزید کی قسم بھی پوری ہو جائے اور آپ کے لیے صلح کا راستہ بھی نکل آئے۔ اس میں آپ نے جواب دیا کہ اللہ اس کی قسم کو کبھی پورا نہ کرے، اور پھر فرمایا کہ کسی بھی صورت میں اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت پیش کی اور یزید کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر لوگ آپ کو حسین بن نمیر کے ساتھ میں صلح کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، اور وہاں یزید ایک طرف سے حسین بن نمیر کے لیے یہ پیغام تھا کہ ایک گدھے کے بچے، قریش کے دھوکے بازوں سے بچے رہنا اور ان کے ساتھ میں صرف تیروں، نیزوں اور گھوڑوں سے مقابلہ کرنا، یعنی صلح نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی منذر بن زبیر کو یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ منذر بن زبیر واقعہ حرہ میں بھی شریک تھے، پھر ان کے ساتھ آ ملے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر تک تو دشمنوں کے ساتھ شدید قسم کی جنگ کی، پھر اسی دوران ایک شامی نے آپ کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے بلایا۔ جو شامی کھچر پر سوار تھا، آپ اس کی طرف بڑھے، پھر دونوں نے ایک دوسرے پر اٹیک کیا، حملہ کیا، اور دونوں کے وار ایک دوسرے پر بھاری پڑے، جس کے ریزلٹ میں دونوں بے جان ہو کر زمین پر گر گئے، اور یوں حضرت منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے حق میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اہل شام نے بہت سخت حملہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور ایسی حالت میں کمانڈر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور لوگوں کو پکارنے لگے، انہیں جوش دلانے لگے۔ آپ کی آواز سن کر اصحاب دوبارہ پلٹے اور یزیدیوں سے مقابلہ کرنے لگے۔ حسین بن نمیر کے لشکر نے مکے کو گھیر لیا اور مسجد حرام پر حملہ شروع کر دیا، اور انہوں نے مسجد حرام پر آگ برسائی، اور جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے جو پردے تھے اور چھت تھی اس پر بھی آگ لگ گئی۔ پھر اتنی کثرت سے پھینکتے گئے کہ حرم شریف کا مبارک صحن پتھروں سے بھر گیا، اور اس کے حملے میں مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئی اور چھت گر گئی۔ یہ پتھر برسانے کے ساتھ ساتھ آگ کے گولے بھی جلا جلا کر پھینک رہے تھے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی۔ غلاف کعبہ معاذ اللہ جل گیا، اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا، اس کے سینگ بھی تبرک کے طور پر خانہ کعبہ میں محفوظ تھے، وہ بھی جل گئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس جنگ کے بعد اہل مکہ کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ناظرین، تقریباً 2 مہینے تک وہ سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یزیدیوں اور اہل مکہ کی جنگ جاری تھی، پھر اچانک ایک ایسی خبر آئی جس سے جنگ کا پورا پاسا پلٹ گیا۔ وہ خبر تھی یزید کے مرنے کی خبر۔
جی ہاں، یزید مر گیا تھا۔ سب سے پہلے یہ خبر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ خبر ملتے ہی انہوں نے بلند آواز سے یزیدیوں کو پکار کر کہا، اے شامیوں، اے بدبختوں، تمہارا گمراہ سردار یزید تو ہلاک ہو گیا ہے، پھر اب تم ہم سے کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جنگ کر رہے ہو؟ شامی پہلے تو سمجھے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چال ہے، لیکن تیسرے دن جب ثابت بن قیس نامی شخص نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر سنائی، تب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی ان کا سردار مر گیا ہے۔ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے اب حوصلے بلند ہو گئے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ سے یزیدی آفت دور فرما دی۔ یہاں رک کر آپ کو کچھ باتیں یزید کی بھیانک موت کے متعلق سناتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، یزید اپنی موت سے پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور اذیت تکلیف دینے والی بھیانک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے کہ مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آخری وقت میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور سلطنت کے متعلق سمجھانے لگا کہ اسے یزید کے بعد میں کیسے سلطنت کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ یزید نے ابھی بتانا ہی شروع کیا تھا کہ اس کے بیٹے نے نہایت ہی ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ سلطنت کی آفر کو ٹھکراتے ہوئے یزید سے کہا، جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کے وارث سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہوں۔ اور یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدید غم اور درد کی وجہ سے اپنے پیروں کو بستروں پر پٹکنے لگ گیا۔ موت سے کچھ دیر پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی، اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے اترنے کے بعد اسے سوئی کی طرح چبھتا تھا۔ اس پر عجیب قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تھا، اور وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی وہ چیختا چلاتا تھا۔ کسی صورت اس کو چین اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ کیسے ملتا؟ بالآخر اسی درد کی شدت میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان چلی گئی، اور مرنے کے بعد اس کی لاش میں اتنی گندی بدبو آ رہی تھی، اس کے قریب سے گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچ گئی تھی، جس سے وہ پوری طرح بکھر گئے تھے۔ حسین بن نمیر بھی بھاگ نکلا۔ یزید کی موت کے بعد مروان بن حکم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا۔ پھر جب مروان بھی مر گیا تو عبد الملک بن مروان نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا اور حجاج بن یوسف کو ایک لشکر دے کر اس کا امیر مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ حجاج مکہ پہنچا اور مسجد حرام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں پر پتھر برسائے۔ جس دن حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کا دن تھا، اس دن صبح آپ اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے، اور اس وقت آپ کی والدہ کی جو عمر تھی وہ 80 سال کی تھی۔ ابھی تک اتنی عمر میں ان کے کوئی دانت نہیں گرے تھے اور نہ ہی بینائی کے اندر کوئی تکلیف آئی تھی۔ والدہ نے آپ سے پوچھا، اے عبداللہ، تمہاری جنگ کا کیا ہوا؟ آپ نے عرض کیا کہ دشمن فلاں مقام تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کہہ کر آپ مسکرا دیے، کہا کہ بے شک موت ہی میں راحت اور آرام ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، شاید تم نے میرے لیے موت کی تمنا کی ہے، لیکن مجھے تو اس وقت تک نہیں مرنا پسند جب تک تمہارا کچھ فیصلہ نہ ہو جائے۔ اگر تم جیت گئے تو یہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا کام ہوگا، اور اگر تم شہید کر دیے گئے تو میں اسے باعث ثواب سمجھوں گی۔ میرا بیٹا رائے حق میں شہید ہو گیا۔ پھر جب آپ نے اپنی والدہ کو الوداع کہا تو والدہ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، تم قتل کے خوف سے اپنے دین کی کوئی خصلت مت چھوڑنا۔ یہ نصیحت سن کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی، کیا ہمیں دشمن سے صلح کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا، یہ کوئی صلح کا وقت ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر دشمن تمہیں اس وقت کعبے کے اندر بھی پا لیں گے تو ضرور تمہیں مار دیں گے،
اور پھر آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں ذلت و رسوائی کے بدلے زندگی کا کوئی خریدار نہیں ہوں اور نہ ہی موت کے ڈر سے سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح تمہارے چہرے غصے سے بھرے ہوئے ہیں اسی طرح تمہاری تلواریں بھی غصے کی آگ اگلے، کسی کی تلوار نہ ٹوٹنے پائے۔ پھر وہ عورتوں کی طرح ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنے لگے، اللہ کی قسم جب بھی کسی لشکر سے میرا سامنا ہوا ہے میں ہمیشہ پہلی صف میں رہا ہوں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سب سے پہلے اسود نامی فرد نے آپ کا مقابلہ کیا اور آپ نے ایک ہی وار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اسی طرح مسلسل شامیوں پر حملہ کرتے رہے اور انہیں مزے سے دور بھگاتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتے رہے، کاش کوئی ایسا شخص بھی ہم پلہ ہوتا جس کے لیے میں کافی ہوتا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسجد کی چھت پر آپ کے کچھ مددگار چڑھے ہوئے تھے کہ وہ دشمنوں پر اینٹیں برسائیں۔ اسی دوران اتفاق سے ایک اینٹ آپ کے سر کے درمیان میں آ لگی جس سے آپ کا سر یہ پھٹ گیا۔ آپ وہیں پہ ٹھہر گئے اور فرمانے لگے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو پیچھے ہٹ جائیں اور ہماری ایڑیوں پر خون گرتا جائے، بلکہ ہم وہ ہیں جو سامنے ہونے کی وجہ سے ہمارے قدموں پر خون ٹپکتا ہے۔ لیکن ناظرین، زخم کی شدت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے آپ نڈھال ہو گئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ دشمنوں کو موقع مل گیا، چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر تلوار سے ایک زوردار وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شامی صرف آپ کو شہید کرنے پر ہی نہیں رکے بلکہ آپ کے جسم مبارکہ کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت یعلا تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 3 دن بعد مکہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابھی تک آپ کی لاش مبارکہ سولی پر چڑھی ہوئی ہیں۔ آپ کی والدہ لاش مبارکہ کے قریب آئی تو حجاج بن یوسف سے کہا کہ ابھی تک اس شہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ حجاج بولا، یہ منافق ہے معاذ اللہ۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ منافق نہ تھا بلکہ یہ روزہ دار، عبادت گزار اور نیکوکار تھا۔ حجاج نے کہا، اے بڑھیا واپس چلی جا، تیری عقل زائل ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں میری عقل ضائع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ ثقیف سے ایک جھوٹا اور لوگوں کو قتل عام کرنے والا ایک شخص ظاہر ہوگا۔ پس جھوٹے شخص کو تو ہم دیکھ چکے، رہا لوگوں کا قتل عام کرنے والا تو وہ تو ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ ایک جگہ آپ کا ذکر خیر چھڑا تو آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان کی راتیں بکثرت قیام میں گزرتی، دن روزے میں کٹتے، جس کی وجہ سے انہیں مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات کیا کیا ہوئے، کیا کیا چیزیں پیش آئیں، انشاءاللہ عزوجل ہم اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔